اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 11 رمضان المبارک 1443 ہجری، 13 اپریل 2022 عیسوی، 30 گتے چیت 2078 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے اپنے دل کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے ختم نبوت۔ تو لیجیے قاسمی صاحب سے ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلوہ فروز حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، موضوع ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالی نے اپنی سب سے بڑی نعمت، کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، نعمت ہدایت، اس وقت سے ہی شروع کر دی تھی جب پہلے انسان نے پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا تھا۔ دلیل میں وہ مشہور آیت کریمہ سامنے رکھیں۔ فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، حوا، تم زمین پر جا رہے ہو، وہاں اتر جاؤ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یہ پہلا انسان ہے زمین پر اترنے والا، اور وہیں سے ہدایت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالی نے اپنی اس نعمت کو، نعمت ہدایت کو، اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے ہر زمانے میں دو ذرائع استعمال فرمائے، ایک الکتاب، دوسرے الرسول۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر الکتاب سے نبی کو الگ کر دیا جائے تو الکتاب کی حیثیت
اس کشتی کسی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کشتی جس کا کوئی ملاح نہ ہو، موجیں کبھی بھی اسے الٹ پلٹ سکتی ہیں، اسے غرقیاب کر سکتی ہیں. تو نبی کے بغیر کتاب اس کشتی کی طرح جس کا کوئی ملاح نہ ہو. اور اگر نبی سے کتاب کو الگ کر لیا جائے تو پیغمبر کو خدا بنانے میں انسان دیر نہیں لگاتا. اور قومیں جو دنیا میں گمراہ ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے الکتاب کو الرسول سے الگ کر لیا اور الرسول کو الکتاب سے الگ کر لیا. جبکہ یہ دونوں کے دونوں، یہ حدیث پاک سامنے رکھیں. حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حدیث پاک کا انداز دیکھ رہے ہیں؟ گمراہی ان دونوں کے پہلے ہے، گمراہی ان دونوں کے بعد نہیں. گمراہی ان دونوں کے پہلے ہے. جب تک آدمی کے پاس الکتاب اور الرسول دونوں نہیں آ جاتے تب تک آدمی گمراہی میں ہے. اور اگر یہ دونوں آدمی کی زندگی میں آ جائیں تو ضلالت انسان کو چھو بھی نہیں سکتی. وہ دونوں چیزیں کیا ہے بتایا گیا. ایک کتاب اللہ و سنتی، ایک الکتاب یعنی قرآن اور دوسرے میری سنت یعنی الرسول. ولن یتفرقا، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. دنیا میں ساری گمراہیوں کی وجہ یہی رہی ہے کہ کتاب سے نبی کو الگ کر لیا گیا اور کتاب کو بازیچہ اطفال بنا لیا گیا کہ اب جس طریقے سے چاہو کتاب سے کھیلو. قوموں کو جب کتاب کو ماننا نہیں رہا یا ماننا انہوں نے نہیں چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے نبی کا انکار کیا. کس طرح؟ آپ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھیے. ایک گاؤں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس گاؤں کا ذکر اس طرح فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بستی ہے، اس بستی کی طرف پہلے دو رسول بھیجے گئے. جب بستی والوں نے ان دو رسولوں کا انکار کر دیا تو ایک تیسرا بھیجا گیا. سب نے مل کر کے یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. اب دیکھو، قوموں کو الکتاب ماننا نہیں تھا تو انہوں نے ڈائریکٹ نبی کا انکار کیا. کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. اور دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کا جملہ وما انزل الرحمن من شیء. اب جب نبی ہی کا انکار کر دیا تو نبی کے انکار سے الکتاب کا انکار لازم آیا. دیکھ رہے قرآن حکیم کا انداز کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو. اب ظاہر ہے کہ نبوت کا انکار کر دیا گیا تو نبوت کے انکار سے وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا، الکتاب کا انکار لازم آیا. آدمی نے نبی کا انکار کر دیا
تو کتاب کا انکار لازم آیا. اور قومیں پہلے کہتی تھیں یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پر دونوں کی فکر ایک ہی جیسی ہے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے نبوت کا انکار اس طرح کیا کہ ہم تم کو نہیں مانتے کہ تم نبی ہو، اس لیے کہ تم انسان ہو. تو ان کے پاس نبی نہیں رہا، اور آج کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا، ان کے پاس بھی نبی نہیں ہے. آج دنیا میں کسی کے پاس نبی نہیں ہے سوائے ایک گروہ کے، اور میں ثابت کر رہا ہوں. تو یہ قوم جو یہ کہتی تھی کہ یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، آج تو انہوں نے نبی کو کھو دیا، اور آج کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا، انہوں نے بھی نبی کو کھو دیا ہے، ان کے پاس بھی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے، لیکن ایک فرق تو بین ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں. ایک آدمی ایک جنگل میں پھنس گیا ہے، نکلنے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے. تھک ہار کر کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ اب میں جنگل سے نکل نہیں پاؤں گا، میں یہیں مر جاؤں گا. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے hey dude, what are you doing؟ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ ارے بولے I am going to die، میں مرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں اس جنگل سے نکلنے کی بہت بار کوشش کر چکا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ سفر بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی مر جاؤں گا. ارے کہا کہ میں ہوں نا، میں تم کو جنگل سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہوں. اب یہ احمق آدمی یہ اس سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، اور یہ کہے ارے تم کیا مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھاؤ گے، تم تو میری طرح ایک انسان ہو. ظاہر ہے کہ یہ آدمی احمق ہے، یہ آدمی احمق ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے وہ تیری طرح بشر ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے کہ وہ راستے سے باخبر ہے اور تو راستے سے بے خبر ہے. یہ فرق بے خبری اور باخبری کا ہے. تو رسول بھی بشر ہی ہوتا ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے اور تو ایسا بشر ہے جو راستے سے بے خبر ہے. یہی تو بات قرآن حکیم میں کی گئی، کہی گئی. کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تمہاری طرح انسان تو ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. بالفاظ دیگر میں راستے سے باخبر ہوں اور تم راستے سے بے خبر ہو. یہ فرق کون نہیں مانتا؟ دونوں کے اندر بالکلیہ مماثلت ہے، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. فرق ہے بے خبری اور باخبری کا. تو انہوں نے نبی کا انکار اس طرح کیا کہ تم انسان اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتے، اور آج یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی نبی کو کھو دیا اور یہ بھی نبی کو کھو بیٹھے. اس کے بعد ایک قوم آئی، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے. پوچھا گیا کہ بھئی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد جو نبی آ رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ بولے ایسا ہے کہ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اسٹامپ سے، ان کے مہر سے بہت سارے نبی بن رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایک فرقہ ہے، قادیانی فرقہ. یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئیں گے. پوچھا گیا کیسے آئیں گے؟ بولے نبی کے مہر لگانے سے، آپ کے اسٹامپ لگانے سے نبی بن بن کر کے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس نبی کہاں رہ گیا؟ نبی تو اللہ بناتا ہے، یہ جو تمہارا نبی ہے یہ تو نبی جو بشر ہے اس کے بنانے سے نبی ہوا ہے. اور حقیقی نبی تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ نبی بناتا ہے. اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
اللہ منتخب کرتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے. تو اللہ رسول بناتا ہے، اللہ نبی بناتا ہے. تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء آ رہے وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹاپ لگانے سے اور آپ کے بنانے سے نبی بن رہے ہیں. گویا کہ ان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، تو گویا کہ ان کے پاس بھی نبی نہیں ہے. نبی نہیں ان کے پاس بھی. اللہ نے جن کو نبی بنایا وہ نبی تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا، ایک فرقہ اور کھڑا ہوا، کہا کہ ہم حسین کے نانا کو مانتے جو حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، مانتے ہیں. ہم نے یہ پوچھا کہ آپ حسین کے نانا کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ آپ حسین کے نانا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ رسول کی ذات کو تو مان رہا ہے لیکن بات کو نہیں مان رہا ہے. سے پوچھا جائے کہ نبی نے یہ کہا، نہیں مانتے. نبی نے وہ کہا، ہم نہیں مانتے. گویا یہ فرقہ اس حیثیت سے نبی کو مانتا ہے کہ یہ نبی حسین کے نانا ہیں، یہ ذات کو مان رہا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہا ہے. تو ذات کو ماننا اور بات کو نہ ماننا یہ بھی نبی کا انکار کرنا ہے. اس قوم کے پاس بھی نبی نہیں ہے. اچھا، ایک فرقہ اور ہے. احناف کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن نجیم، بلی بدیع الزماں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا ان کی کتاب، مشہور کتاب ہے البحر الرائق. ابن نجیم میں بہت بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی علمیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف البحر الرائق پڑھ لینا کافی ہے. ایک مسئلہ آیا کہ اسلامی حکومت کے تحت کوئی غیر مسلم ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، جس کو ذمہ کہتے ہیں. اگر یہ غیر مسلم جو حکومت اسلامیہ کے تحت رہ رہا ہے، اگر یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کو قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے؟ علماء امت یہ کہتے ہیں بشمول ابن تیمیہ کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے. گستاخ رسول ہے یہ، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی کو گالی دینے والا قابل گردن زدہ نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے. تمام علماء ایک طرف. اب یہ ابن نجیم ایک قول لکھتے، دیکھیں ان کا قول ہے البحر الرائق میں پڑھ رہا ہوں. نفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب. فقہ کی ایسی عبارتیں تو سمجھنے کے ہم عادی ہیں، ہمیں کوئی چکمہ نہیں دے سکتا. تو نفس المؤمن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب ولکن اتباعنا للمذہب واجب. کہتے ہیں مومن کا دل تو یہ کہتا ہے کہ مخالف کا قول صحیح ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے. کس بارے میں؟ فی مسئلۃ السب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والے کی، آپ کو گالی دینے والے کی گردن مار دی جائے. مخالف کے قول کی طرح ایک ایمان والے کا دل مائل ہوتا ہے، لیکن کیا کریں؟ ولیکن اتباعنا للمذہب، اس لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں اور ہمیں ان کے مذہب کی اتباع لازم ہے، واجب ہے. کہاں ان کے پاس نبی ہے؟ نبی کہاں رہ گئے؟ ایک فرقہ ہے بوبیہ، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 1000 سال تک رہی، اس کے بعد یہ نبوت آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، اب یہ نبوت 1000 سال کے بعد نہیں چلنے والی ہے. اس فرقے کے پاس بھی نبی نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں کسی بھی گروہ کے پاس نبی نہیں ہے. نبی کس کے پاس ہے میں نام نہیں بتاؤں گا، غور کر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تم ہی لوگ ہو، کہیں تم ہی لوگ ہو جس کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں آج کسی کے پاس نبی نہیں ہے. جس نبی کی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم اس آیت کریمہ پر بعد میں بحث کریں گے، پہلے یہ بتا دیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں.
اور اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام کا اندیا، صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهى اليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله فقالت ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسوله ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فحيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها۔ رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرت امام مسلم اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر لائے، راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ عمر سنو، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسا کرتے ہیں انطلق بنا، تم میرے ساتھ آ جاؤ، چل کر کے ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ ام ایمن کون ہے معلوم ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے برابر ہے، اس لیے کہ آپ کی والدہ آمنہ کے بعد یہ عبداللہ کی لونڈی ہیں، آپ کے والد کی لونڈی ہیں، اور ماں کی طرح آپ کی نگہداشت کی ہے، اور آپ انہیں ماں ہی مانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا عمر میرے ساتھ آؤ، چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، ملتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان سے ملا کرتے تھے۔ چلے فلما انتہیا الیہا، دونوں جب حضرت ام ایمن کے پاس پہنچے، ام ایمن دیکھتے ہی زارو قطار رو پڑی۔ حضرت ابو بکر آئے ہیں، حضرت عمر آئے ہیں، دونوں کو دیکھ کر ام ایمن بکت زارو قطار رونے لگی۔ یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ما یبکی کے، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا اللہ کے پاس جو کچھ اپنے نبی کے لیے ہے وہ دنیا سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کیا اللہ کے پاس یہاں سے بہتر چیز نہیں ہے؟ آپ رو رہی ہیں۔ کہنے لگی ارے بھولے آدمیوں، میں رسول کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، اور کیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس اپنے رسول کے لیے سے یہاں سے بہتر چیز ہے؟ ارے میں رسول کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس پر رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی وحی آنے والی نہیں ہے کسی آدمی کے اوپر۔ حضرت ام ایمن کی اس بات پر دونوں رو پڑے، اور ام ایمن کے ساتھ یہ دونوں رونے لگے۔ فجالا یبکیان معہا، ام ایمن بھی رو رہی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں، دونوں کے دونوں رو رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ امت کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں حضرت ابو بکر ہے اور حضرت عمر ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ یہ حضرت ام ایمن کو دیکھتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کی وفات اور رسول کے انتقال پر رو رہی ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت ام ایمن کس وجہ سے رو رہی ہیں سبب سمجھ لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر رو رہی ہیں نا، تو حضرت ام ایمن نے کہا کہ بھولے آدمیوں، میں رسول کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ ولیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کس وجہ سے ام ایمن رو رہی ہیں یہ معلوم نہیں دونوں کو۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دل کا حال اللہ کے علاوہ، آنکھیں کس وجہ سے آنسو بہا رہی ہے اس کا سبب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اور یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ دونوں کیوں رونے لگے؟
اس لیے کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اب آسمان سے کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے. حضرت عمر ختم نبوت کے قائل ہیں, حضرت ابوبکر ختم نبوت کے قائل ہیں, حضرت انس ختم نبوت کے قائل ہیں, حضرت عمر ختم نبوت کے قائل ہیں کہ اب آسمان سے کوئی وحی اترنے والی نہیں ہے. اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے. اس لیے کہ نبی کا انتقال ہوا تبھی تو آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہوا. یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو نہیں مانتے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے پاس بھی نبی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم جو نبی ہم کو دے رہا ہے اس نبی کے بارے میں بتا رہا ہے انک میت و انہم میتون, آپ بھی موت سے ہمکران ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو نبی کی موت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے پاس وہ نبی نہیں ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تھا. یہ ہے اس حدیث پاک کے انالیسس. اچھا آئیے ایک دوسری حدیث کی طرف, بہت پیاری حدیث ہے. حدیث اسرا وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فأتمها فأكملها وأتمها إلا موضع اللبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأنا موضع اللبنة جیت فختمت الانبیاء. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الفضائل کے اندر لائے, مسلم شریف کے اندر. راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا. نکتہ بتانا چاہتا ہوں, لے کر جاؤ کہ ختم نبوت کا معاملہ عقلی نہیں ہے کہ آدمی عقل لڑاتے بیٹھے. پتہ نہیں علم کی یہ سطح ہے آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ عقلی نہیں ہے, حسی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو بلڈنگ سے, ایک بنگلوں سے تشبیہ دی ہے, اور بنگلہ تو نظر آ رہا ہے نا. اب جب ختم نبوت کو آپ نے ایک بلڈنگ سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے, تو ختم نبوت کا معاملہ عقلی نہ ہو کر کے حسی ہو گیا, محسوس طور پر نظر آ رہا ہے, حسی معاملہ ہے. اچھا پوری بلڈنگ کامل اور اتم ہے, اکمل اور اتم ہے, کہیں کوئی خرابی نہیں اس بلڈنگ کے اندر, ہر جز پرفیکٹ ہے. رنگ و روغن, کہاں کیا چاہیے, باتھ روم کہاں ہونا چاہیے وہاں, کچن کہاں ہونا چاہیے وہاں, کھڑکیاں کہاں ہونی چاہیے وہاں, ہر اعتبار سے اکمال بھی ہے اور اتمام بھی ہے, ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور باطنی خوبصورتی بھی ہے, کہیں کوئی کمی نہیں ہے. صرف ایک جگہ, ایک اسپیس چھوٹا ہوا ہے جہاں ایک اینٹ رکھی جا سکتی ہے. موضع کا مطلب ہوتا ہے اسپیس اور لبینہ کا مطلب ہوتا ہے برک. ایک اینٹ کا اسپیس چھوٹا ہوا ہے, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اب لوگ آ رہے ہیں, فجعل الناس يدخلون, اس بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں, دیکھ دیکھ کر کے وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا, بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, اور اس اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں. بلڈنگ کو دیکھ کر کہتے ہیں what a beautiful building, واو کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ. لیکن یہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے اس کی وجہ سے ایک کمی نظر آ رہی ہے. لولا موضع اللبنۃ, کاش یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی, یہاں بھی اینٹ لگ جاتی تو بلڈنگ مکمل ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو بلڈنگ سے تشبیہ دے کر کے فرمایا کہ تمام اینٹیں لگ گئی ہیں, صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, بس میں وہ اینٹ ہوں جو اس جگہ لگائی جانے والی ہے اور لگا دی گئی, تو میں آیا اور میں نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس اینٹ کو آپ نے مکمل کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ اب اس عمارت میں
کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمارت ہر طریقے سے مکمل ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، آخری نبی آیا اور اس نے اس اینٹ کی جگہ کو پوری کر دیا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے علم میں جتنے نبی آنے والے تھے سب آئے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ خالی تھی جس کو بلڈنگ کے اندر ایک اینٹ کی جگہ سے تشبیہ دی گئی، وہاں پر آپ کو لگا دیا گیا، پوری کی پوری نبوت کی بلڈنگ تیار ہو گئی، اس اینٹ کے لگانے سے پوری کی پوری عمارت مکمل ہو گئی، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے جو ختم نبوت کے اوپر ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اسرا وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتی یعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو بہت پیاری بات فرمائی گئی کہ قرب قیامت میں میری امت کے بہت سارے لوگ مشرکین سے مل جائیں گے، جیسے مشرکین کر رہے ہیں ویسے ہی وہ حرکتیں کرنے لگیں گے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے بھول جائیں گے۔ حتی یعبدوا الاوثان، معاملہ یہاں تک بڑھے گا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں اور ہم لوگ شرک نہیں کر سکتے، ہم لوگ شرک نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ تو شرک امت میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ امتی ہی شرک کریں گے کہ نہیں؟ مشرکین سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے، ثابت ہے کہ نہیں حدیث سے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کرے گا، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ وانا خاتم النبیین، میں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے، میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے خاتم النبیین کے بعد جو جملہ آگے بڑھایا ہے لا نبی بعدی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نبی نکرہ ہے اور لا یہ نافیہ ہے، اور نکرہ اگر تحتن نفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قادیانی حضرات کہ ٹھیک ہے تشریعی نبی نہیں آئے گا، جس کو کتاب دی گئی ہو، غیر تشریعی نبی تو آئے گا، غیر تشریعی نبی یعنی جس نے نبی کی اتباع کی ہو اور نبی کی اتباع اس قدر کی ہو کہ نبی نے اسٹامپ لگا دیا ہو کہ یہ نبی ہے، تو غیر تشریعی نبی آئے گا۔ یہاں لا کے بعد نکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، تشریعی نبی بھی نہیں، غیر تشریعی نبی بھی نہیں۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لے کہ یہ نبوت کی جو دو تقسیم کی گئی، تشریع اور غیر تشریع، یہ بدعت ہے، ایک ذہنی اپج ہے، نبوت کی کوئی تقسیم نہیں۔ جس طریقے سے بدعت پسند لوگوں نے بدعت کی دو تقسیمیں کر ڈالی، ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ، جس طریقے سے بدعت کی یہ تقسیم صحیح نہیں، ویسے ہی نبوت کی یہ تقسیم برخود غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ نبوت کی دو قسمیں، ایک تشریع اور غیر تشریع۔ اگر مان بھی لیا جائے تو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس عموم نے بتا دیا کہ لا نبی، کوئی تشریعی نبی، کوئی غیر تشریعی نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین کے بعد یہ جملہ کافی قابل غور ہے اور غور کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ ایک حدیث رہی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تشریع اور غیر تشریع کی تقسیم نبوت کی اسی طرح غلط ہے جس طرح بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی طرف غلط ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد
ایک اور حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وان محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعدي نبي رواه الترمذی في کتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت جبیر ابن مطعم ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، محمد جو ہے یہ اپنے باپ جبیر ابن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام تو محمد ہے، دوسرا ایک نام احمد ہے، یہ تو میرے ذاتی نام ہے. صفاتی نام ایک تو ہے ماہی جس کے ذریعے اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، ایک حاشر ہے کہ میرے قدموں کے اوپر میرے پیچھے پیچھے لوگ میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، اور آخری صفت آپ نے بتائی کہ میرا یہ بھی نام ہے کیا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب ہے. اور عاقب کی تفسیر خود نبی نے کی کیا، الذی لیس بعدی نبی. جب میں عاقب ہوں تو عاقب کا مطلب سمجھ لو، نبی نے عاقب کا مطلب خود بنایا کہ لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی نبی نکرہ ہے اور لیسا یہ نفی ہے، نکرہ تحت نفی ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، اور عاقب کی تفسیر خود آپ نے اس طرح فرمائی کہ الذی لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایک شاہد عدل دلیل ہے. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم في کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کان کھول کر کے سن لو کہ مجھے تمام انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. 6 چیزوں کی وجہ سے میں ان سے افضل ہوں. ایک نقطہ یہ ملا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں. 6 چیزوں کی وجہ سے تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی. پہلی چیز تو یہ کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دینے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی، تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، اور کافی دور سے کافی فاصلے سے میرا رعب غیروں کے دلوں کے اوپر قائم ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور آخری ٹکڑا، وہ ختم بی النبیون، مجھ پر تمام انبیاء کرام ختم ہو گئے، یعنی تمام نبیوں کا خاتم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میرے اوپر تمام انبیاء کرام کا ختم کر دیا گیا، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ پوری کی پوری روایت امام مسلم کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. وہ ختم بی النبیون کا لفظ ہے، یہ جملہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ایک اور حدیث رہی. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. پہلے ایک تمہید باندھتا ہوں. اگر قادیانیوں کے کہنے کے مطابق آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہو مان لیا جائے تو اس میں نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ بولو کیسے توہین ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مانا جائے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، تنقیص ہے. کیوں؟ اس لیے توہین مانا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے مقاصد شریعت کی تکمیل نہیں کی، آپ کے اوپر مقاصد شریعت پورے نہیں ہوئے، تبھی تو ضرورت پڑی کسی
اگلے نبی کی، اس لیے کہ آپ شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے، اس لیے اگلا نبی آ رہا ہے جو شریعت کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ اب بتائیے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، سب سے افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، اور یہ تو ماننا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہو تو آپ سید الانبیاء نہیں رہتے، آپ سید الانبیاء ہیں۔ اس کی دلیل حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار۔ اب آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوئے، اب اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو آپ سردار کہاں ہوئے؟ اس سے آپ کی توہین جھلکتی ہے کہ نہیں؟ آپ سردار کہاں ہوئے؟ اس حدیث کا انکار لازم آئے گا، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب مدینہ گئے، کئی دنوں کے بھوکے تھے، قبر نبوی کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، کئی وقت سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر رسول سے ہاتھ نکلا جس میں روٹی تھی۔ کہتے ہیں اب یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور اس سے پہلے قیامت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی قبر پھٹنے کے لیے قیامت یہ حالت منتظرہ ہے، قیامت آئے گی تب یہ قبر پھٹے گی، اور ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے۔ اور قبر پھٹے بغیر ہاتھ کیسے نکلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی روٹی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ ہاتھ کیسے نکلے گا؟ قبر کا پھٹنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مان لے کہ قبر پھٹی تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، وہ بھی اٹھنے کے وقت، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن ہوگا، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی مان لیا جائے تو آپ سید الانبیاء نہیں رہتے، افضل الانبیاء نہیں ہوتے، اور یہ آپ کی توہین ہوگی۔ لہذا جو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف نہیں بلکہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، توہین لازم آتی ہے اس سے۔ ایک نکتہ اور سمجھ میں آیا آپ کے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک نبی آنے والا ہے نبی کے بعد، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی۔ میں نے یہ بتایا کہ توہین اس طرح ہوگی کہ نبی شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے۔ اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے بعد اماموں کا درجہ ایسا ہے، اماموں کا درجہ، غور فرمائیں کہ انہوں نے، نبی نے جو بات نہیں بتائی وہ ائمہ نے بتائی، بتائیے ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مقاصد کی تکمیل نہیں کی، اور ان کے یہ قول سے ہی، ان کے اس عمل سے بھی یہ لازم آیا کہ یہ لوگ بھی اپنے ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی جو نبی نے نہیں بتائی۔ تو دونوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اب آئیے ایک حدیث پاک اور دیکھتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواه مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے بارے میں سنے، میرے بارے میں جو سنے، میری امت کا، اس امت کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اور سننے کے بعد وہ مر جاتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، یا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو وہ جہنمی ہے۔
پتہ یہ چلا یہاں بھی احدن یہ نکرہ ہے اور لا تحت النفی کی لا تحت یہ نفی ہے، نکرہ تحت النفی ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی آدمی قیامت تک آنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ جو چیز لائے اس کے اوپر ایمان لائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ حدیث بھی شاہد عدل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے.